alaikum dear students. This is Dr. Fawzia Umar from Department of History, Allama Iqbal Open University, in another episode of Faculty Time. As you all know that this program Faculty Time is an initiative of Allama Iqbal Open University specially designed to bridge the gap between students and faculty. In this program we invite faculty members from different departments جو ہمارے ساتھ آتے ہیں, بات کرتے ہیں, students کو awareness دیتے ہیں about the programs they are offering, about the initiatives of their department اور کس طرح سے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اپنی سروسز دے رہے ہیں, فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایز یو آل نو از ون آف دی میگا یونیورسٹیز. 4 بڑی فیکلٹیز ہیں: فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز, فیکلٹی آف سائنسز, فیکلٹی آف ایجوکیشن اینڈ فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز. آج ہم نے دعوت دی ہے فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے ون آف دی ڈائنامک ڈپارٹمنٹس کی ریپرزینٹیٹیو انچارج ہیں میم. ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ان کا تعارف بھی کرواتی ہوں. شی از فرام دی ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز. میم عاطفہ ناصر, شی از انچارج ڈپارٹمنٹ آف جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز. شی ہیز بین ٹیچنگ ان دس یونیورسٹی سنس 1997 اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1998, تو پائنیئر ہیں. 97 سے یونیورسٹی میں ہیں اور 98 سے ڈپارٹمنٹ کی مینجمنٹ دیکھ رہی ہیں, پروگرامس کو دیکھ رہی ہیں. وی ویلکم میم عاطفہ ناصر in this episode of Faculty Time. Thank you very much ma'am for coming over and for your time. Thank you so much. میم تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو آپ کا ڈسپلن ہے جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز, اٹ از ون آف دی آئی گیس موسٹ ڈیمانڈنگ آج کے زمانے کے حساب سے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بہت پڑھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. تو تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بتائیے یہ جینڈر اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے کیا, اس کا ڈسپلن کیا ہے, اسکوپ کیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, اور ایز اے ہول ایز این اکیڈیمک ڈسپلن تھوڑا سا اس کو انٹروڈیوس کروائیے پلیز. جی ڈاکٹر فوزیہ, جب 98 اور 97 میں جب یہ پروجیکٹ کے طور پہ اس یونیورسٹی میں انٹروڈیوس ہوا تھا منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ کی طرف سے, اور اس میں ڈاکٹر افتخار النساء حسن اور ڈاکٹر سلطانہ بخش نے یہ انیشیٹو لیا تھا, اور دیکھیے کہ آج وہ کتنا بڑا ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے. اور ہم ایم ایس سی اور بی ایس جو ریسنٹلی ہمیں ایچ ای سی کی طرف سے ڈائریکٹیوز ہیں وہ ہم آفر کر رہے ہیں. اور میں یہاں ضرور نام لوں گی اپنے ان سینئرس کا جن کی وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے آج تک چل رہا ہے, جن میں ڈاکٹر قدسیہ رفعت ہیں, ڈاکٹر مسرت انور ہیں, اور میرے سے پہلے ڈاکٹر رفعت حق ہیں. تو ان سب کی کوششوں کی وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹ آج یہاں پر ہے. میں نے بھی بہت اپنا ہمبل سا ایک شیئر اس میں ڈالا ہے, اور میں نے جب جوائن کیا تو یہ پروجیکٹ تھا, اور اللہ کا فضل ہے کہ آج یہ یونیورسٹی کا ایک ریگولر پروگرام ہے, اور بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس میں پڑھ بھی رہے ہیں اور بہت سے کمپلیٹ کر کے جا بھی چکے ہیں. جس وقت یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا, جینڈر اسٹڈیز اور ویمن اسٹڈیز کو بہت کم لوگ جانتے تھے. اب تو بہت زیادہ اویئرنیس ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی یہ ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ 1990s سے بہت زیادہ پاپولر تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو فیمنسٹ موومنٹس تھیں وہ 3 جو اس کی ویوز تھیں ان کی وجہ سے وہاں کافی اس سلسلے میں اویئرنیس تھی. لیکن ساؤتھ ایشیا میں اور آہستہ آہستہ وہ ویوز جب پہنچی ہیں تو ہمارے پاس یہ 1990s میں جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ کے طور پہ آیا ہے, اور اب یہ ایک ریگولر پروگرام ہے. جینڈر اسٹڈیز کا جو ڈسپلن ہے بیسیکلی وہ انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے. ہم جینڈر اسٹڈیز کو دوسرے ڈسپلنس کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ مکس کر کے پڑھاتے ہیں, اور جینڈر کو ہم انٹرسیکٹ کرتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ہسٹری کے ساتھ, سوشیولوجی کے ساتھ, اینتھروپولوجی کے ساتھ, میس کمیونیکیشن کے ساتھ, جتنے بھی باقی ڈسپلنس ہیں جن کے میں نام بھی نہیں لے سکی, ہزاروں ہیں میرے خیال میں. پولیٹیکل سائنس ہے, ایسے ڈسپلن ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جینڈر کو, مین اینڈ ویمن کے ریلیشن شپ کو کس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور جینڈر آئیڈینٹی کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. ہم کیسے ویمن اور مین کو ان ڈسپلنس میں پریزنٹ کرتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہم جو تمام ڈسپلن جینڈر اسٹڈیز سے پہلے جس سے آپ اور میں پڑھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اس طرح کہ جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے دیٹ از نارمل, وچ از ٹیکن ایز نارمل, اٹ از ریپرزینٹیڈ بائی میل. ہم مردوں کے پوائنٹ آف ویو کو نیوٹرل نارمل سمجھ کے پڑھتے رہتے ہیں, ہسٹری میں بھی, اینتھروپولوجی میں بھی. ہم ویمن کی جو ویزیبلٹی ہے اس کو کہیں نہیں دیکھ پاتے.
تو وہاں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 50% آف پاپولیشن جو ہے اس نے کچھ کنٹریبیوٹ نہ کیا ہو, اور صرف 50% کنٹریبیوشن صرف مین کی وجہ سے دنیا چل رہی ہو. آپ کو پتہ بھی ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہی ہے کہ 50-50 آلموسٹ جو ہماری ریشو ہے. تو ویمن اسٹڈی بیسیکلی ایک کرٹیک ہے, یہ کرٹیسائز نہیں کرتا بلکہ پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ ویمن اینڈ مین کی جو بھی کنٹریبیوشن ہے کسی بھی اکیڈمک ڈسپلن میں بھی اور سوسائٹی میں بھی, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ کتنی ہوتی ہے اور کتنی ہونی چاہیے, جس سے سوسائٹی میں بیلنس آئے گا. تو ایز این اکیڈمک ڈسپلن بھی یہی ہے کہ ہم اپنے جو کورسز یہاں بھی پڑھاتے ہیں اور ورلڈ اوور بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویمن کی مختلف ڈسپلنس میں کیا کنٹریبیوشن ہے. پہلی بات, اگر ان کی کنٹریبیوشن جتنی بھی ہے ان کو کس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے, ان کو کس طرح ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور ویمن خود اپنے آپ کو کیسے ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ اس کا سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا ایک تعارف ہے. نہیں, یہ آپ نے بڑے جامع طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ٹیچنگ سم تھنگ, بلکہ آپ سینسٹائزیشن کی طرف بھی جا رہی ہیں اور اویئرنیس کی طرف بھی جا رہی ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. اور رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ آلموسٹ ہاف دی پاپولیشن از ویمن. تو وہ جو ایک ہے ہم ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے نا کہ جینڈر اسٹڈیز از آل اباؤٹ فیمنزم اینڈ ویمن, تو اٹ از اباؤٹ دی جینڈر سینسٹائزیشن ہے مین اینڈ ویمن بوتھ. بالکل بالکل. اور اب جو ہمارے نئے کورسز بنے ہیں, مے بی 90s میں جو اب ریویو بھی ہو رہے ہیں, ریوائز بھی ہو رہے ہیں ہمارے کورسز, اس وقت جو بنے تھے ان میں زیادہ تر جو ہم نے پوائنٹ آف ویو اور وہ تھوڑے سے کرٹیکل تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ویمن کہاں کہاں اگنور ہوئی ہیں, یا ان کے پوائنٹ آف ویو یا ان کی اوپینین چونکہ مختلف ڈسپلنس میں نہیں ہے تو ہم نے ان کو کرٹیسائز کیا تھا, اور ان کا تھوڑا سا آپ سوچ لیجئے کہ کریٹیکل انالیسس تھا. لیکن اب جو ہم پروگرامز اپنے پروگرام کے لیے بی ایس کے اسپیشلی کورسز بنا رہے ہیں, اس میں ہم نے یہ بہت خیال رکھا ہے کہ ہم اس میں مین اینڈ ویمن دونوں کی کنٹریبیوشن ان ریلیشن ٹو دیئر سوسائٹی, اور اس کے علاوہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ٹرانسجینڈرز کی پہ بھی ہم نے بات کی ہے اب جو ہمارے نئے کورسز بن رہے ہیں. اسپیشلی ایک کورس کا نام لوں گی جیسے مین اینڈ میسکولینٹی ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ کورس, اور اس میں ہم نے مردوں سے متعلق جو ہے بتایا ہے کہ ان پہ بینگ مین, بہت ہی جرنل سا ہے یہ بات کہ بینگ مین کتنے سوشل پریشر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وائلنس, یا آپ سمجھ لیجیے اپنے آنر کے لیے, اپنی پرائیڈ کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو شاید ویمن کے حق میں نہیں ہوتے. تو جو ان کے پریشرز ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے, جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مین وائلنٹ ہیں اور وہ وائلنس اگینسٹ ویمن کرتے ہیں تو اس کی ریزنز کیا ہیں. اس سے پہلے ہم نے ہمیشہ ادروائز کیا ہے کہ ویمن ایک وکٹم ہیں اور مین جو ہیں وہ وائلنٹ ہوتے ہیں, لیکن اب ہم نے اپنے اس کورس کے ذریعے یہ بتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ مین کیوں وائلنٹ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کیوں ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ کرائم کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا کہ ہم تھوڑا سا بیلنس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم مردوں کی نفسیات کو, مردوں کے رویوں کو, ایٹیٹیوڈس کو ٹورڈز ویمن بھی اسٹڈی کرتے ہیں. میم آپ نے تو بڑا کمپریہنسولی ہمیں بتا دیا کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو چینجنگ ڈائنامکس ہیں, کنٹمپریری ریکوائرمنٹس ہیں آف دی سوسائٹی, ان کو کیٹر کر رہے ہیں, اور اس حساب سے آپ کے جو نئے کورسز آ رہے ہیں وہ بھی آپ اس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں, وچ از آئی تھنک بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے آپ کے پارٹ کے اوپر, اور آپ اس بات کے لیے مبارکباد کی بھی مستحق ہیں. ڈاکٹر فوزیہ, ویسے آج کل کی میرے خیال میں ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ کے جو کنٹمپریری ایشوز ہیں ان کو آپ اپنے ایکڈیمک سائٹ پہ لائیے, ان کے متعلق لکھیے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو جو اس قسم کے جو کنٹمپریری ایشوز ہیں یا جو سمجھ لیجئے کہ بہت ضروری ایشوز ہیں اور سوسائٹی میں ان کی وجہ سے بہت سے پرابلمس بھی ہو رہے ہیں, ان کو بھی ہم جو ہیں وہ کیٹر کر سکیں, اور اسٹوڈنٹ کو بیک گراؤنڈ نالج ہو ان کی کہ اگر ایسا سوسائٹی میں ہو رہا ہے تو اس کی کیا ریزنز ہے. یعنی بلیم گیم نہ ہو بلکہ ایٹیٹیوڈز, رویے اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں دونوں جینڈرز, میل اینڈ فیمیل. اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, یہ جو بیہیویئرل چینجز کی آپ بات کر رہی ہیں نا, دیٹ از مچ نیڈیڈ, خاص طور پہ اس وقت جس وقت ہم بہت زیادہ انٹالرنٹ ہو چکے ہیں اور اگریسو بھی ہو چکے ہیں, میں سمجھتی ہوں.
تو اگر اسٹوڈنٹس ان سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں تو ان کی ایک ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ جو بیسک ہماری ٹیچنگز ہیں اس کے حساب سے بھی میرا خیال ہے بڑی ضرورت ہے اس چیز کی, بہت ضرورت ہے. میم تھوڑا سا کائنڈلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیں بتائیے کہ اس وقت آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کون کون سے پروگرامس آفر کر رہا ہے. ایک تو آپ ایم ایس سی آفر کر رہے ہیں, بالکل, پھر آپ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما بھی کر رہے ہیں, اور ہم ریسنٹلی 2019 سے بی ایس پروگرام بھی ہمارا ہے. اچھا, بالکل, اور اس میں ہمارے بڑے نئے کورسز ہیں جن میں مین اینڈ میسکولینٹی ہے, اور بھی بہت ہیں, سوشل کنسٹرکشن آف جینڈر ہے, فیمنسٹ فلاسفیز ہیں, اور فیمنزم اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے. اس طرح کے بہت سے نئے پروگرامس بھی ہیں. پوسٹ کلونیل اسٹڈیز اینڈ جینڈر ہے. تو یہ ہمارے سارے نئے پروگرامس ہیں, اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو موسٹ کنٹمپرری ایشوز ہیں ان پر بیس کرتے ہیں. ویری گڈ. میم جو ایڈمیشن کرائٹیریا ہے اسٹوڈنٹس کی, وہ اسٹوڈنٹس جو ایم ایس سی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس جو بی ایس میں آنا چاہتے ہیں, ان کو تھوڑا گائیڈ کریں گے آپ کہ کس طرح سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان کی؟ جی, جو ہمارے بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے ایچ ای سی کا ہے تمام ڈسپلنس کے لیے, باقی وہی ہمارا کرائٹیریا ہے کہ ہم ایف اے ایف ایس سی کسی کالج یا کسی انسٹیٹیوشن سے جو ایچ ای سی ریکگنائزڈ ہو, ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں جنڈر اسٹڈیز میں بی ایس کے لیے. اور ایم ایس سی کے لیے جو ہے بہت پرانا ہمارا کرائٹیریا ہے کہ ہم بی اے بی ایس سی ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ہماری انٹیک ہے, جس سے مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ انکریج کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور وہ سبجیکٹ کو بھی پڑھیں اور وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں, تاکہ ان کی اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ والی ایک چیز ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. تو انکلوسیو آپ ہیں, وچ از ویری گڈ. جی, اور ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر جب یہ ایڈمیشن لینے سے پہلے ہم سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کالس وغیرہ کر کے کہ میم یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. تو یہ جو انٹرسٹ ہے جینڈر اسٹڈیز میں, یہ بہت سے اسٹوڈنٹ آؤٹ آف انٹرسٹ آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں ضرور بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد کیسا فیل کیا, کتنا ان میں چینج آیا, کتنا بیہیویئر. بہت سے اسٹوڈنٹس, کیونکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے باقی ڈپارٹمنٹ بھی رہتے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ ان ٹچ رہتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں کالز کر لیتے ہیں, 10 سال پرانے اسٹوڈنٹس بھی ہم سے ان ٹچ ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, اور اپنی سکسیس سٹوری سناتے رہتے ہیں کہ اس سے پہلے شاید ہم دنیا کو اس طرح نہیں دیکھتے تھے. اور جیسے ہماری ایک ڈاکٹر رفعت حق کہا کرتی تھی کہ جینڈر لینس لگا کر جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سی ریالٹیز نظر آتی ہیں کہ ہم جو پہلے اگنور کرتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے ساتھ ایون ٹی وی کے ایڈز میں نظر آتی ہیں, ٹی وی ڈراموں میں نظر آتی ہیں, تو بہت سی عام سی بات ہے. اور باقی اپنے گھر میں نظر آتی ہیں کہ ہم کس طرح ویمن کی بعض بیسک نیڈس کو اگنور کرتے ہیں, اور بہت سے ایسا فیڈ بیک ہمیں بہت اچھا ملتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اسکوپ کیا ہے آپ کے اسٹوڈنٹس جب یہاں سے ڈگری کر کے جاتے ہیں تو وہ کہاں پہ ان کا مارکیٹ اسکوپ کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر فوزیہ, اس میں پہلی بات یہ کہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان میں موسٹلی سمجھ لیجیے رفلی اسپیکنگ کہ 70% آلریڈی امپلائڈ ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں, جیسے این جی اوز میں کام کر رہے ہیں, جیسے منسٹریز میں کام کر رہے ہیں, جیسے وہ آلریڈی کہیں جرنلسٹ ہیں, اور ڈاکٹرز, انجینئرز, ایون ریسنٹلی ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں وہ پولیس والے بھی بہت ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. اور میرے خیال میں بہت, میں نے ابھی ریسنٹلی ایک صاحب ہیں وہ پولیس اکیڈمی سے انہوں نے کال کی اور انہوں نے کہا ہم جینڈر اسٹڈیز ہی کیا میم کیا سبجیکٹ ہے, میں انٹرسٹڈ ہوں اس میں. تو اس طرح کے لوگ آلریڈی امپلائڈ ہوتے ہیں, یا ان کا کچھ نہ کچھ ایسا وہ ایک آبجیکٹیو رکھتے ہیں کہ انہوں نے جینڈر اسٹڈیز میں پڑھ کے کوئی ڈپلوما یا ماسٹرز کرتے ہیں, جس سے ان کی جس جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں, جس انسٹیٹیوٹ میں یا انسٹیٹیوشن میں, انہیں تھوڑی سی آگے کوئی فیسلٹی ملتی ہے, یا وہ آلریڈی اس چیز کو کرتے ہیں. لیکن جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے یہ کہ دے کین گو اینی ویئر, لائک جرنلسٹ بن سکتے ہیں, منسٹریز میں کام کر سکتے ہیں جہاں جینڈر اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے, آئی ایل او میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح جیسے باقی سبجیکٹ کا اسکوپ ہے اس کا بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ سی ایس ایس میں بھی اب اس کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ اپروو کیا ہے. بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے نہیں بھی ہوتے اسٹوڈنٹس, تو وہ بھی کال کر کے پوچھتے ہیں کہ جینڈر اسٹڈیز سے متعلق مٹیریل ہمیں کہاں سے ملے گا یا کیا. تو ہمارا اس لحاظ سے ڈسپلن کا کافی اسکوپ ہے, لوگ اس کو انٹرسٹ سے بھی پڑھتے ہیں اور ایز اے ڈسپلن بھی پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ جی, ہم بہت ایمبیشیس اور آپٹمسٹک لوگ ہیں, اور انشاءاللہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ
اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ایم فل ہو, پی ایچ ڈی ہو, اس کے علاوہ کچھ ریسرچ پروجیکٹس بھی لینا چاہ رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس ویسے بھی, کیونکہ ہمارا جو ایم ایس سی کا ہے پروگرام, اس میں ہمارا آپشنل ہے تھیسس. تو جو اسٹوڈنٹس ہمارے تھیسس کرتے ہیں وہ پھر اپنی ریسرچ کو ریسرچ آرٹیکلس کے طور پر لکھتے ہیں, پھر وہ اس کو ڈسیمینیٹ کریں گے تھرو ورک شاپس ہیں, تھرو کانفرنسز ہیں. ڈپارٹمنٹ میں بھی ہماری 2017 میں جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی, نیشنل کانفرنس, اور اس میں ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس نے بھی پیپر پریزنٹ کیے تھے باقی اسکالرس کے ساتھ. تو اس طرح کا ہے کہ ہمارے ریسرچ پلانس تو اس طرح بہت ہیں کہ ہم نہ صرف اکیڈیمک سائڈ پہ بلکہ ریسرچ سائڈ پہ بھی بہت سے ریسرچ پروگرامز یا ریسرچ پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں. میم تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اتنا ٹائم کا احساس ہی نہیں ہو رہا اور اتنا اچھا ٹائم گزر رہا ہے, کیونکہ آئی ایم لرننگ اے لاٹ فرام یور ڈسکشن ایز ویل. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو وٹ میسج ڈو یو وانٹ ٹو give to our students, those who are aspiring to get admission in Department of Gender and Women Studies, ان کو particularly those who are interested in research. تو تھوڑا سا ان کے لیے اگر کوئی میسج ہے آپ کے پاس تو پلیز. میں یہی کہوں گی انہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ آئیں وہ ضرور ریسرچ کریں, کیونکہ ریسرچ کے بغیر آپ کو صرف بکس پڑھنے سے یا کورسز پاس کرنے سے ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا, ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا جب تک آپ کا کانٹیکٹ عام لوگوں سے نہیں ہوتا. بہت سے جیسے اینتھروپولوجی, سوشولوجی, ہسٹری یا اس طرح کے اور ڈسپلنس ہیں, ان میں جو ہے آپ فیلڈ ورک جب کرتے ہیں, اور اسپیشلی ہم جنڈر اسٹڈیز میں بھی اسٹوڈنٹس کو فیلڈ ورک کا کہتے ہیں, تو اس سے نہ صرف وہ ریسرچ کر کے آتے ہیں بلکہ ان کی اپنی لرننگ بھی ہوتی ہے, جو ایز اے ریسرچر ان کی لرننگ ہوتی ہے, اویئرنیس ہوتی ہے. بہت سے ایسے ایشوز جو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ کا یہ بھی فیڈ بیک ہے کہ تب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس ٹاپک از, کہ یہ کرنی چاہیے اس پہ ریسرچ. میں یہی اپنے جو اسٹوڈنٹس اسپائر کر رہے ہیں جنڈر ویمن اسٹڈیز سے, ان سے یہی کہوں گی کہ وہ ضرور اس ڈسپلن کو جوائن کریں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے ان اے وے کہ اس میں نئے ایریاز ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, لیکن جب آپ اکیڈیمکلی ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے. اپنی اویئرنیس کے لیے بھی, اور ڈیفینیٹلی آپ کو ڈگری تو ملتی ہے. تو اٹس ناٹ ایٹ آل اے بورنگ سبجیکٹ, بہت اچھا سبجیکٹ ہے, اور ہم لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کو انٹرسٹنگ بنائیں تھرو آور ورک شاپس, تھرو آور اسائنمنٹ کویسچنس, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایگزامینیشن کے کویسچنز ہوتے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. تو اٹس این آئی اوپنر, آپ کو کریٹیکل تھنکنگ پہ مجبور کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہمارے پاس آنا چاہیے جن کی ایک اوپینین ہو, تاکہ آپ کی اوپینین, آپ کی اویئرنیس اور بہتر ہو سکے. تھینک یو ویری مچ میم فار کمنگ اوور. آپ کے ساتھ بات کر کے جن ایشوز پہ آپ نے بات کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یقیناً وہ بہت فائدہ مند تھی, اور جس طرح سے آپ نے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کیا اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کو سینسٹائز کرتا ہے تمام ان ایشوز کے بارے میں جو ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ این اکیڈیمک ڈسپلن, اٹس مور آف اے بیہیویئر جو کہ ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہیں. جی تو میرے خیال میں بینگ مین اینڈ بینگ ویمن, میرے خیال میں ہم کو ان ساری چیزوں کو اپنی جنڈر اسٹڈیز کے بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے. اور اٹس مائی میسیج ٹو آل اسٹوڈنٹس. میں تو چاہتی ہوں سارے لوگ ہی پڑھیں جنڈر اسٹڈیز. بڑا اچھا میسیج دیا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ویمن, اس میں اٹس اباؤٹ مین ایز ویل, اور جینڈر کی بات آپ کرتے ہیں, آپ صرف ویمن کی بات نہیں کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میم عاطفہ ناصر فار یور ٹائم, فار کمنگ اوور اینڈ فار گائیڈنگ آر اسٹوڈنٹ اباؤٹ یور ڈپارٹمنٹ اینڈ دی پروگرامز یو آر آفرنگ ٹو آر اسٹوڈنٹس. تھینک یو سو مچ. اٹس مائی پلیئر. تھینک یو. دس از آل فار ٹوڈے. اپنی ہوسٹ ڈاکٹر فوزیہ عمر کو اجازت دیں. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.